میں نے کب کہا؟ میں نے نہیں کہا ہے مسلمانوں سے کبھی کسی حکمران کے سلسلے میں. تو بس میری تو گزارش فقط اتنی ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ جس کا شجرہ خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، تو حکمران بنانے سے پہلے شجرہ بھی تو دیکھ لیا کرو. فلا توتے، یہ آیتیں پالیسی میکنگ ہے. ایک مرتبہ اور سن لو. فلا توتے کل حلاف مہین. حلاف کے معنی جھوٹی قسم کھانے والا، مہین کے معنی کمزور. فلا توتے کل حلاف مہین. حمازن عیب تلاش کرنے والا، مشائی بنمیم لوگوں کے عیب دوسروں سے بیان کرنے والا، معتد حد سے بڑھ جانے والا، اسیم گنہگار، عتل سرکش، زنیم جس کا شجرہ خراب ہو. ایک لفظ سن لیا تم نے؟ تمہارے ذہن کے اندر یہ قرآن مجید کے دیے ہوئے الفاظ محفوظ ہو گئے. حلاف جھوٹی قدم کھانے والا، مہین کمزور، حماز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والا، مشا بنمیم عیب کو دوسرے سے بیان کرنے والا، معتد حد سے بڑھ جانے والا، اسیم گنہگار، عتل سرکش، زنیم شجرے کا خراب. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی اطاعت فہرست دے دی نا کہ نہ کرنا. اور کس کی اطاعت کرنا؟ اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، صاحبان امر کی اطاعت کرنا. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ صاحبان امر کون ہے، لیکن یہ جو بھی ہو حلاف نہیں ہوں گے، مہین نہیں ہوں گے، جھوٹے نہیں ہوں گے، بدعہد نہیں ہوں گے، عیبوں کو تلاش نہیں کریں گے، اور ان کے شجرے میں خرابی نہیں ہوگی. بہت آرام سے سننا. تو پورا فسانہ تخلیق اطاعت. اور عجیب بات یہ، بس تم پیدا کیے گئے ہو مرضی الہی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، لیکن عجیب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کو اپنی راہ پہ چلانا چاہتا ہے اور بندے اللہ کو اپنی راہ پہ چلانا چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، خمس دو، زکوٰۃ دو. یہی تو کہتا ہے نا، نیکیوں کے کام کرو، اعمال خیر کرو، اعمال صالحہ کرو. یہ اللہ کہتا ہے. اور بندہ کیا کہتا ہے؟ کار دے دے، نوکری دے دے، بینک بیلنس دے دے، پیسے دے دے، اولاد دے دے. تو اللہ چلا رہا ہے اپنی راہ پر، بندہ اللہ کو چلانا چاہتا ہے اپنی راہ پر. یہ ہے تو یہی ہے تو یہی. زیادہ نہیں رکنا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اس مرحلے سے گزرنا ہے. اچھا بھائی، تو اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ تم گڑ گڑا رہے ہو، دعائیں مانگ رہے ہو، التجا کر رہے ہو، وہ تمہیں حکم دے رہا ہے. یہ فرق سمجھ میں آیا؟ اب ظاہر ہے کہ آج گفتگو کو ترخیص پا جانا ہے اور عاشور کی شب اس لیے زیادہ بیان بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کچھ، لیکن یہ بات تو پہنچ جائے میرے سننے والوں تک. تم اپنی مرضی پہ اللہ کو چلانا چاہتے ہو، اللہ اپنی مرضی پر تم کو چلانا چاہتا ہے. تو بھائی تم گڑ گڑاتے ہو، وہ حکم دیتا ہے. تو اب اللہ کو تو تم اپنی مرضی پہ چلا نہیں سکتے. جب نہیں چلا سکتے ہو تو میں امام بارگاہ شہداء کربلا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میاں ایک لفظ ہے اللہ کے لیے دعائے کمیل میں، یا سری رضا، اے جلد راضی ہو جانے والے، یا سری رضا، اے جلد راضی ہو جانے والے. یعنی میں کہہ رہا تھا اس دن کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے عہدیدار ہوتے ہیں وزیر قسم کے، ان کے دماغ نہیں ملتے، اور وہ جو صاحب جبروت ہے، جو مالک الملک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ جلد راضی ہو جانے والا. بھائی اپنے اللہ کو پہچانتے ہو؟ اپنے اللہ کو یا اپنے اللہ کو پہچانتے ہو؟ اگر نہیں پہچانتے تو میرا جملہ سنو، اس لیے کہ بات یہی سے تو آگے جائے گی نا. اور بہت مختصر ہے بات مختصر ہے، پوری توجہ رکھنا. اللہ کو اگر پہچان لو نا
تو بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ چھوٹا افسر، چھوٹے وزیر، اچھا سب چھوٹے ہیں، چھوٹا وزیر اور بڑا وزیر کیا، جتنے وزیر ہیں سب چھوٹے ہیں، سمجھے؟ یہ قسم ہی چھوٹوں کی ہے. اچھا بھائی تو کیا ہوا، ان کے دماغ نہیں ملتے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ تم سے ناراض ہو جائے تو معافی تمہیں مانگنی پڑے گی. بھائی ہے تو یہی مزاج. پوری دنیا کے دولت مند کا مزاج دیکھ لو، پوری دنیا کے صاحبان اقتدار کا مزاج دیکھ لو. غلطی ہوئی اس سے معذرت کرنی ہوگی تمہیں. مزاج ہی نہیں ملتے. اتنی اکڑ آ گئی ہے مزاج میں کہ مزاج ہی نہیں ملتے. یہ وہ ہے اور اللہ وہ ہے جو اتنا صاحب جلال ہے کہ قوم لوط کی بستی کو زمین کے 7ویں طبقے سے اکھاڑا، 7ویں آسمان تک لے گیا اور پلٹ کے رکھ دیا، لیکن ایک آنسو پہ راضی ہو جاتا ہے، ایک سجدے پہ راضی ہو جاتا ہے. پہچانو اللہ کو پہچانو. کبھی ایک ندامت کے قطرے اشک پہ راضی ہو گیا، کبھی ایک سجدہ بے اختیار پہ راضی ہو گیا. بھائی کیا کمال ہے. اس سجدے کو کیا سمجھتے ہو بھائی؟ منہا، توجہ رہے، منہا خلقناکم، تمہیں زمین سے اٹھایا، وفیہا نعیدکم، تمہیں زمین میں ڈال دیں گے، زمین سے اٹھایا زمین میں ڈال دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ایک مرتبہ اٹھائیں گے. بھائی توجہ رکھنا، نکالا، کچھ دن رہے دنیا میں، پھر زمین میں چلے گئے. بھائی سجدہ تو یہی تو ہے کہ سجدہ، پھر بیٹھ کے قوت، پھر سجدہ. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کچھ دن دنیا میں رکھوں گا. ٹھیک ہے نا، اللہ کہتا ہے میں نے مٹی سے خلق کیا، تمہیں کچھ دن دنیا میں رکھوں گا اور پھر مٹی میں ملا دوں گا. تو اب سمجھ میں آیا، نکالا مٹی سے، سجدہ کر کے قوت میں آئے، کچھ دیر بیٹھے، پھر سجدے میں چلے گئے. بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو اب جو تمہاری زندگی ہے وہ 2 سجدوں کے بیچ میں ہے، اور وہی استغفار کا وقفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ آخری مرحلہ گفتگو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، یعنی پوری کائنات سے افضل کیا تمہیں. کس بات پہ افضل کر دیا بھائی؟ بہت توجہ رکھنا، کس بات پہ تمہیں افضل کیا؟ اگر یہ سمجھ گئے تو تم سجدے کی قیمت سمجھ جاؤ گے. دیکھو بھائی، تمہیں افضل تو کیا، یعنی دنیا کی کوئی مخلوق اتنی ایجادات نہیں کر سکتی جتنی انسان نے کر لی. تو افضل تو کیا نا. اچھا بھائی، تو اب افضل ہونے کی جو باتیں ہیں وہ بتلاؤں، اگر سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. بھائی دیکھو، جو تمہارے افضل ہونے کی چیزیں ہیں نا، وہ ساری کی ساری سر میں ہیں. آنکھیں سر میں، چکھنے کی قوت سر میں، سونگھنے کی قوت سر میں، سوچنے کی قوت سر میں، بولنے کی قوت سر میں، یعنی پوری انسانیت سر میں ہے. پوری انسانیت سر میں ہے. سوچو گے سر سے، دیکھو گے سر سے، سونگو گے سر سے، چکھو گے سر سے، بولو گے سر سے. اب کچھ یاد آیا؟ بھائی سر ہے تمہاری انسانیت کا جوہر. میرا نبی کہنے لگا، یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد. یا علی میں دھڑ ہوں، تو سر ہے. میں دھڑ ہوں، یا علی تو میرا سر ہے. یعنی دیکھوں گا تیرے ذریعے، بولوں گا تیرے ذریعے، سوچوں گا تیرے ذریعے، جنت دوں گا تیرے ذریعے، جہنم میں بھیجوں گا تیرے ذریعے. تو انسانیت کی ساری طاقت، انسانیت کی ساری قوت، انسانیت کی ساری فضیلت سر کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. اور سر ہے
तुम्हारे जिस्म का बुलंद तरीन हिस्सा। ठीक, इससे ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है। सर है तुम्हारे जिस्म का बुलंद तरीन हिस्सा। तो अगर वाकईन अल्लाह के बंदे हो तो अपनी बुलंद तरीन चीज़ को उसकी बारगाह में पस्तरीन जगह पर रख दो। समझ में आ रही है बात? ये कुछ सजदा, अगर सजदा समझ में आ गया तो मैं तेजी के साथ यहां से आगे बढ़ जाऊंगा। कुछ समझ में आया? सजदा कायनात की सबसे बड़ी इबादत, इसको ज़हन में रखना। और अब ये तो हमारे और तुम्हारे सजदे हैं, वो जो अव्वलीन और आखरीन का नबी हो उसका सजदा, वो जो अव्वलीन और आखरीन का नबी हो उसके सजदे के मुतालिक क्या ख्याल है? सूरह अलक में एक आयत है, अगर पढ़ दूं तो सजदा वाजिब हो जाए। नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ तर्जुमा करूंगा। पढ़ दूं ना तो मुझ पर भी सजदा वाजिब, सुनने वालों पर भी सजदा वाजिब, इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं। नौजवानों पे मैंने रहम किया, वरना ये फंस जाते आज। ठीक है, तो मैं सिर्फ तर्जुमा करूंगा। हबीब सजदा कर और मुझसे करीब हो जा। वो जो काबा कौसैन तक गया है, वो जो करीब तरीन है, उससे अल्लाह कह रहा है सजदा कर, सजदा कर और मुझसे करीब हो जा। भाई अब ये बात तुम्हारे जहन के अंदर महफूज हो जाए कि मोहम्मद का सजदा क्या है। ये मेराज में जाना मेरे मोहम्मद का कोई कमाल नहीं है। फरिश्ते आसमानों में रहते हैं, जिब्रील आसमानों में रहता है, तो मेराज में अगर रसूल चले गए तो कमाल क्या है? कोई कमाल नहीं है। जमीन वालों का आसमान पे जाना कमाल नहीं है, आसमान वालों का जमीन पे आना कमाल है। कुरान चाहता है कि मैं जमीन पे जाऊं, आयत विलायत चाहती है कि मैं जमीन पे जाऊं, आयत तथहीर चाहती है कि मैं जमीन पे जाऊं, जिब्रील चाहते हैं कि आयत लेके मैं जमीन पे जाऊं, रिजवान चाहता है कि मैं दर्जी बन के सैयदा के दरवाजे पे चला जाऊं। तो रसूल का अर्श पे जाना कोई कमाल नहीं है। तो फिर कमाल क्या है? सुभान अल्लाज़ी। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मैंने शब आशूर की मुनासिबत से ज़रा गुफ्तगू अपनी डिफरेंट कर दी है। सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा।